پھر رات دیر تک 11 بجے شروع ہونی ہے اور رات کو 3:30 بجے 4 بجے جب فجر کے لیے عاشقان رسول یا تہجد کے لیے مسجد کا رخ کر رہے ہیں اور یہ اپنے گھروں کو سونے کے لیے جا رہے ہیں. کون ہے؟ عاشقان رسول. ایسے عاشقان رسول تو الٹا مطلب ہے کہ بدنام کرتے ہیں حقیقی عاشقان رسول اور سنیوں کو. ہمارے سنی ایسے نہیں ہونے چاہیے. ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں. پہلے ہم نے اپنے دل کو چراغاں سے جگمگ جگمگ کرنا ہے، عبادت سے، ریاضت سے، سنتوں سے، اور اس کے بعد یہ گلیاں سجا. پہلے چہرے کو جگمگ جگمگ کرنا ہے. آقا کی سنت کی روشنی تو اس سے آئے گی نا قبر میں. ہمارا بلب جا کر جلے گا تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو یہ روشن ہوگا نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ دے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا کہ قبر میں ہم عشق رسول کے چہرے کا عشق رسول آقا کے چہرے کے عشق کا داغ قبر میں لے کر چلے. سنا تھا کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے تو اس لیے وہ چراغ ساتھ ہم نے لے لیا. عشق رسول کا چراغ، وہ بھی چہرے کے عشق کا چراغ. یہ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر پتہ نہیں کیا تھا. میں تو یہ بولتا ہوں کہ آقا کی سنت اگر چہرے پہ سجا لے داڑھی تو انشاءاللہ یہ بھی چراغ کا کام دے دے گی اور قبر جگمگا اٹھے گی. تو یہ کہ ساری گلی سارا محلہ ہم نے سجایا اور یہ کہ اپنے 5.5 فٹ کا وجود آقا کی سنتوں سے نہیں سجایا. اس کو بھی تو چراغاں کرنا ہے. لباس بھی سنتوں بھراؤ، چہرہ سنتوں بھراؤ، بال سنتیں بھرا. بال تو طرح طرح کے ایسے ایسے بال ہوتے ہیں کہ بس مان. داڑھی تو ادھر سے کٹ، ادھر سے ڈیزائن، ادھر سے ڈیزائن. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ و اہل بیت نے کیا ایسی داڑھی رکھی تھی؟ نہیں، پوری داڑھی ایک کہیں سے بھی تراش خراش نہیں تھی. ہمیں تو پیارے آقا سے محبت ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے، تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ضرور چراغاں کیجیے، عمارتیں سجائیے، جھنڈے لہرائیے، مگر اپنے آپ کو بھی مت بھولیے. اس کو بھی روشن کرنا ہے، اس کو بھی جگمگ جگمگ کرنا ہے کہ انشاءاللہ قبر بھی روشن ہوگی، آخرت میں بھی. آخرت قیامت اندھیرا، پل صراط پر اندھیرا، تیرے اندھیرے اور طرح کا عجیب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو وہاں کی روشنیاں انشاءاللہ کام آئیں گے. تو کیا یہ نمازوں سے بھی اپنے آپ کو چمکانا، اپنے اعمال نامے کو. اب نماز ایک نہیں پڑھتے اور بولتے میں چراغا کروں، میں نیاز کروں. ٹھیک، اچھا کام ہے. نیاز کرنا، چراغا کرنا ناجائز نہیں ہے بے نمازی کے لیے. لیکن میرے بھائی، ہم سنی ہیں اور ہم پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی. اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے. انڈرسٹوڈ؟ نماز بھی پڑھنی ہے، نیاز بھی کرنی ہے، لیکن پہلے نماز. روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. قیامت کا دن ہولناک دن. اس ہولناک دن میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر یہ نماز کے سوال کا جواب درست ہوا تو ٹھیک، اگر یہاں کمزوری آئی، یہ جواب بگڑا، آگے پھر بگاڑی. اپنی نماز تو سب نے پکڑ لے نکلی. یہ کوئی نہ کہے یہ جو جلوس میں نکلتے ہیں، یہ جو متناتے ہیں وڑھتے ہیں، یہ جو چراغاں کرتے ہیں، نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے. یہ کوئی نہ بولے ہم کو. یار کیوں بولے؟ ہم ایسے کیوں بنے گے کوئی بولے ہم کو؟ ہم عاشق رسول ہیں تو ہم عملی طور پر عاشق رسول ہونے کا بھی مظاہرہ کریں. اور میری یہ بات نہیں ظاہر ہے کسی نے بھی اختلاف نہیں کرنا. نفس کی سستی اس کو اڑانا اور اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لانا ہے. مسجدیں آباد کرنی ہے، آقا کی سنتیں اپنانی ہے، سجانی ہے. چہرہ بھی آقا کی سنت سے سجانا ہے، لباس بھی سجانا ہے، اور اپنا رواں رواں آقا کی محبت کا دم بھرنے والا کرنا ہے.